جہاں ایک طرف اے آئی کو انسانیت کا مستقبل کہا جا رہا ہے، وہیں یہ ماڈرن ٹیکنالوجی بہت خاموشی سے ہمارے انتہائی قیمتی اثاثے کو ہڑپ رہی ہے۔ ترقی کی اس تیز ترین دوڑ میں ہم اپنی زندگی کی اصل بنیاد کھو رہے ہیں۔ انسان کی خود ساختہ تخلیق، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا واقعی انسان کے حصے کا پانی تیزی سے پی رہی ہے؟ کیا آسمان سے گرنے والی بارش کی بوندیں ہماری زمین کی بجائے اے آئی کو سیراب کر رہی ہیں؟ آپ نے کبھی سوچا ہے اے آئی پر آپ اپنی ایک کلک، ایک سرچ یا پھر ایک امیج جنریشن کے بدلے کتنی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں؟ اے آئی نے نہ صرف انسانی سوچ کو بدل دیا ہے، بلکہ اب اس کی نظر نہروں، دریاؤں اور کنوؤں میں موجود ہمارے پانی پر بھی ہے۔ جی ہاں، اے آئی، جس پر ہمارا ایک ایک کلک ایک ایسا ارتقا لا رہا ہے جس کی قربانی ہوگا ہمارا مستقبل کا پانی۔ یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اے آئی کا ہمارے پانی سے کیا تعلق ہے؟ آخر کیوں اور کیسے یہ مصنوعی ذہانت ہمارے دریاؤں کو بنجر کر کے خود کو سیراب کر رہی ہے؟ دنیا کا خیال ہے کہ اے آئی ہماری زندگی آسان بنا رہا ہے، اور شاید ایسا ہی ہے۔ آج بہت کچھ صرف ایک کلک سے ممکن ہے، لیکن ایک تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ انسان کی خود کی آسانی کے لیے بنائی گئی یہ ٹیکنالوجی صرف کوڈز یا بورڈز کا کھیل نہیں، بلکہ یہ ہماری زمینی وسائل کا قاتل بھی بنتا جا رہا ہے، جسے شاید بروقت روکنا بے حد ضروری ہے۔ جہاں دنیا پہلے ہی پانی کے بحران کا شکار ہے اور دنیا کے کئی حصوں میں لوگ ایک ایک بوند کو ترس رہے ہیں، وہاں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا واقعی اے آئی پانی کے اس بحران کی وجہ بن رہا ہے، یا مستقبل میں شدید بحران کی وجہ بن سکتا ہے؟ چلیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اے آئی کا پانی کے ساتھ آخر کیا تعلق ہے۔ دراصل جب ہم پانی اور اے آئی دونوں کو ایک ساتھ سنتے ہیں تو یقیناً یہی لگتا ہے کہ دونوں کا آپس میں دور دور تک کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ اے آئی کو چلانے کے لیے پانی کا ایک اہم ترین کردار ہے۔ دوستو، اے آئی کا پورا سسٹم چلانے کے لیے بہت ہی پاورفل کمپیوٹرز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ پاورفل کمپیوٹرز جہاں اتنا ہیوی سسٹم سنبھال رہے ہوتے ہیں، وہیں یہ بہت زیادہ ہیٹ بھی پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کمپیوٹرز کو ٹھنڈا رکھنا یقیناً بے حد ضروری ہوتا ہے، اور اس کام کے لیے یعنی کمپیوٹرز کو اوور ہیٹ ہونے سے بچانے کے لیے ڈیٹا سینٹرز میں کولنگ سسٹمز لگائے جاتے ہیں۔ جی ہاں، کولنگ سسٹمز، جن میں پانی کا خاص استعمال ایک عام سی بات ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی کو چلانے کے لیے بہت زیادہ بجلی درکار ہوتی ہے، جبکہ دنیا کے بہت سے پاور پلانٹس، خصوصاً تھرمل پاور پلانٹس، بجلی بنانے کے لیے پانی کا ہی استعمال کرتے ہیں، اور یوں بھی ہمارے پانی کا ایک بہت بڑا حصہ اے آئی کی نظر ہو رہا ہے۔ یعنی جیسے جیسے اے آئی کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، ویسے ویسے نہ صرف براہ راست بلکہ بالواسطہ طور پر بھی پانی کی طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ اوپن اے آئی کے سی ای او سیم آلٹمین نے جون 2025 میں کہا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک سوال کے بدلے صرف اور صرف 0.00085 گیلن پانی استعمال کرتا ہے، یعنی ایک چمچ کے 15ویں حصے کے برابر۔ لیکن محققین کے مطابق چیٹ جی پی ٹی ماڈل 3 ہر سوال کے بدلے 2 سے 10 چائے کے چمچ استعمال کر رہا ہے، یعنی ہر 10 سے 50 سوالات کے بدلے تقریباً آدھا لیٹر پانی اے آئی کی نظر ہو رہا ہے۔ اوپن اے آئی کے مطابق چیٹ جی پی ٹی روزانہ کی بنیاد پر لگ بھگ 1 ارب سوالات کے جوابات دیتا ہے۔ چیٹ جی پی ٹی ہی نہیں، اسی طرح کی اور بھی کئی بوٹس اسی رفتار سے کام کر رہی ہیں۔ اب اس بات کا اندازہ لگائیں کہ اگر ایک سوال کے بدلے ایک چمچ کا کچھ حصہ بھی استعمال ہو رہا ہو، تو بھی سوالات کی تعداد کو ملا کر دیکھا جائے تو کتنی بھاری مقدار میں پانی اے آئی پر استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی بڑے بڑے اے آئی ماڈلز جیسے چیٹ جی پی ٹی یا گوگل بارڈ کو چلانے والی کمپنیاں تھوڑا بہت نہیں بلکہ لاکھوں لیٹر پانی روزانہ استعمال کر رہی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ انٹرنیشنل انرجی ایجنسی کے مطابق اے آئی پر ایک سرچ کے لیے جو بجلی استعمال ہوتی ہے، اس کی مقدار گوگل سرچ کے لیے یوز ہونے والی بجلی سے 10 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ بجلی کا زیادہ استعمال مطلب پانی کا زیادہ استعمال۔ تحقیق کے مطابق اے آئی جو پانی استعمال کر رہا ہے وہ میٹھا پانی ہے، یعنی پینے والا پانی، جو کہ سب سے زیادہ پریشانی والی بات ہے، کیونکہ اے آئی میں استعمال ہونے والا پانی کا بڑا حصہ ضائع ہو جاتا ہے اور اسے ری جنریٹ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اے آئی کے لیے یوز ہونے والا پانی جب بخارات بن کر ہوا میں اڑ جاتا ہے تو وہ واپس فوری طور پر یوزیبل نہیں رہتا۔ یہ پانی بخارات بن کر فضا میں چلا جاتا ہے، جس کے بعد یہی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بارش کے ذریعے دوبارہ زمین پر آ جائے، لیکن یہ بہت سست اور قدرتی عمل ہے۔
मतलब एआई के पूरे सिस्टम को चलाने और अंडर कंट्रोल रखने के लिए यूज़ होने वाला पानी मोस्टली मुकम्मल तौर पर ज़ाया ही हो जाता है। मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज वाज़िया तौर पर हमें कुछ नहीं बताती कि आखिर वो हमारा कितना पानी हड़प कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इतना ही पता चलता है कि पानी के इस्तेमाल की इस मिकदार में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की माहौलियाती रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2020 के बाद ये कंपनीज जो पानी इस्तेमाल कर रही हैं उनकी मिकदार डबल हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में गूगल ने लगभग 37 अरब लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, जिसमें से तकरीबन 29 अरब लीटर पानी बुखारात बनकर उड़ गया और ज़ाया हो गया। ये इतना पानी है कि रोज़ाना तकरीबन 16 लाख अफराद में 50-50 लीटर के हिसाब से तकसीम किया जा सके। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2030 तक एआई डाटा सेंटर्स में इस्तेमाल होने वाली पानी की मिकदार मज़ीद डबल होने वाली है। दोस्तों, मज़ीद परेशान कुन बात यह है कि इतनी बड़ी मिकदार में हमारे पानी को इस्तेमाल करने वाली इन एआई डाटा सेंटर्स को ज़्यादातर चिली, एरिज़ोना, जनूबी यूरोप जैसे एरियाज़ में बनाया गया है, जहां पानी पहले ही बहुत कम है यानी नायाब है। लोगों के हिस्से में जो थोड़ा बहुत पानी आता है उसे भी ये सिस्टम छीन रहा है। डिजिटल इंकलाब का ये जुनून अगर यूं ही जारी रहा तो यकीनन वो दिन दूर नहीं जब हम पानी जैसी ज़िंदगी बख्श नेमत को जल्द ही अपने हाथों से खो देंगे। माहौलियाती असरात की बात करें तो पानी का इस तरह से बेदरेग इस्तेमाल माहौलियाती निज़ाम पर दबाव डाल रहा है। एआई की प्यास तो बुझ रही है मगर ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो रहा है, किसानों को पानी नहीं मिल रहा और दरिया और झीलें खुश्क हो रही हैं। तो ये कहना गलत ना होगा कि एआई एक फ़ायदेमंद मॉडर्न इन्वेंशन ज़रूर है, मगर इससे फ़ायदा उठाने यानी इसे चलाने के लिए जो पानी दरकार है वो हमारे माहौल, हमारे और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान है। लिहाजा ये एक संगीन मसला है, इस पर बोलना और इस परेशानी का फौरी हल तलाश करना बेहद ज़रूरी है, वरना शायद हम पानी से मुकम्मल तौर पर हाथ धो बैठें। दोस्तों, यही नहीं बल्कि एआई कई तरह से हमारी ज़िंदगियों पर असर अंदाज हो रही है और हमें नुकसानात पहुंचा रही है, जिसका फ़िलवक्त तो शायद हमें एहसास नहीं हो रहा, लेकिन ये दीमक की तरह हमारे अंदर ही अंदर से चाट रही है। मसलन पहले इंसान अपनी जहानत का इस्तेमाल करता था, मगर अब हर काम एआई से हो रहा है, तो मतलब ये रुझान आहिस्ता आहिस्ता इंसान की जहानत को ख़त्म कर देगा और इसकी तख्लीकी सलाहियतें कमज़ोर पड़ जाएंगी। एआई की वजह से फैक्ट्रीज़ वगैरह में ह्यूमन वर्कर्स की जगह रोबोट्स ने ले ली है, जिसका मतलब अब हमारा रोज़गार भी ख़तरे में है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स जैसी एआई टेक्नोलॉजीज़ हमारे रोज़गार के लिए बड़ा ख़तरा हैं। एआई का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हमारी प्राइवेसी के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा बन रहा है। एआई जहां बहुत सारे मसाइल का परफेक्ट सल्यूशन बता सकती है, वहीं ये बाज़ औक़ात गलत जवाब या गलत फ़ैसला भी कर सकती है, जिससे हमें बड़े नुकसान से दो चार होना पड़ सकता है। और अब एआई को मुख्तलिफ़ वेपन्स, ड्रोन्स और ख़ुदकार हमलों के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब और मुस्तकबिल दोनों के लिए एक ख़तरनाक चीज़ है। एआई मुस्तकबिल में ऐसी लड़ाइयों की वजह भी बन सकता है जो इंसान के कंट्रोल से बाहर होंगी। तो पानी ही नहीं बल्कि इंसान की ये खुद साख्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कई पहलुओं से हमारे लिए ख़तरा बन रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।